اس کے مقابلے میں اللہ کے ٹاٹ اور گوریے پر بیٹھنے والے بندوں نے مولانا قاسم نے اعلان کیا دبانے مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں۔ کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انشاءاللہ حضور کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض دنیا کے چپٹے چپٹے میں جائے گا۔ دوستو آج آپ کہیں بھی چلے جائیے دارالعلوم دیوبند کا فیض چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں، 95 سال سے کم عمر نہیں، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حیات میں برکت نصیب فرمائے۔ ان کے ساتھ میں ایک ایسے ملک میں گیا جو دنیا کا سب سے پہلا ملک، اس سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، فیجی، وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے سورج وہی نکلتا، دنیا میں فجر کی نماز سب سے پہلے وہی کی مسجد میں ہوتی ہے۔ اس مسجد کو بھی دیکھا، چلتے گئے گھنٹوں جہاز اڑتا رہا، جب اس جزیرے میں پہنچے ہیں تو ماشاءاللہ عربی کے مدرسے وہاں اور دورے تک کی تعلیم، کئی مدرسے دورے کے۔ ہم نے ان علماء سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے۔ دوستو چھپے میں جو ہے پھیلا ہوا ہمارا وہم و گمان بھی جہاں نہیں جاتا، دارالعلوم کے فارغین وہاں پہنچ کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ یہ مدرسہ محرم کے مہینے میں قائم ہوتا ہے اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے، اور شعبان آتے اسی سال چند مہینے کے اندر دورے تک کی تعلیم ہو جاتی ہے، دورے تک۔ اور طلبہ صرف دیوبند کے نہیں، سہارنپور کے نہیں، مظفر نگر کے نہیں، میرٹھ کے نہیں، سمرقند و بخارا کے طلبہ، کابل و قندھار کے طلبہ، ایران و توران کے طلبہ جوک در جوک چلے آئے۔ اس زمانے میں نہ کوئی ریڈیو، نہ کوئی ٹیلی ویژن، نہ موبائل، نہ ذرائع ابلاغ، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ خبر کر دیا، اے علوم نبوت کے پروانوں، چلو دیوبند میں نبوت کا چراغ جل گیا، علوم نبوت کا۔ دوستو جوک جدوک طلبہ آنا شروع ہو گئے۔ دارالعلوم دیوبند کے قائم ہونے کے 6 سال دستار بندی کا جلسہ ہوا، جس میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کی بھی پگڑی بندھی تھی، اور دستار بندی کرنے والے، پگڑی باندھنے والے مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔ انہوں نے تقریر کیا، تقریر میں حضرت نے فرمایا ابھی ہمارے مدرسے کو 6 سال ہوئے ہیں صرف، اور اللہ نے توقع سے زیادہ مقبولیت دے دی ہے۔ حضرت نے اپنی تقریر میں کہا کچھ بچے مکے میں پڑھتے تھے، مدینے میں پڑھتے تھے، جب انہیں معلوم ہوا کہ دیوبند میں مدرسہ کھل گیا تو مکے اور مدینے سے آ کر دیوبند میں انہوں نے داخلہ لے لیا، مکے اور مدینے سے آ کر دیوبند میں داخلہ لے لیا۔ دوستو جب مدرسہ بڑھتا گیا، طلبہ کی تعداد زیادہ ہوتی گئی، تو یہ طے کیا گیا کہ مدرسے کی الگ عمارت ہونی چاہیے۔ مسجد میں کب تک چلے گا؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدرسہ مسجد میں چلے گا تو طلبہ آزاد ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے لوٹے ٹوٹ جائیں گے، کبھی مسجد کی چٹائیاں پھٹ جائیں گی، ان طلبہ کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے مدرسہ الگ قائم کیا جائے۔ حاجی عابد حسین اس زمانے کے بزرگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، مدرسہ مسجد کے اندر رہے گا۔ دوستو حضرت کی عابد صاحب کی نگاہیں دوربین نہیں تھی، مولانا قاسم نانوتوی سمجھ رہے تھے کہ یہ مدرسہ مسجد کے اندر محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس مدرسے کے اندر کئی مسجدیں ہوں، اس مدرسے کے اندر کئی مسجدیں، آج ماشاءاللہ کئی مسجدیں ہیں مدرسے کے اندر، اور وہ تنگ پڑ رہی ہیں، اور بھی مسجدیں بننے والی ہیں اس ایک مدرسے کے اندر۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت مقبول کیا۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ مدرسے کی الگ سے عمارت رکھی جائے گی اور بنیاد رکھی جائے گی، تو اعلان ہو گیا فلاں دن جمعے کو مولانا قاسم نانوتوی کا واز ہوگا، اور واز کے بعد مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا پورے ملک میں شہرہ بہت تھا، مقبولیت بہت تھی، لوگ عاشق زار تھے حضرت کے بیان سننے کے مشتاق تھے۔ چنانچہ
دور دراز کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. کہتے ہیں اطراف و جوانی کے جتنے اولیاء اللہ تھے سب آ گئے اور حضرت مولانا قاسم کا واز ہوا. واز کے بعد حضرت نے اعلان کیا اے مسلمانوں چلو مدرسے کی بنیاد رکھ دو. چنانچہ لوگ آئے. سب سے پہلی اینٹ میاں جی منع شاہ نے رکھی جو دیوبند کے سید تھے, جن کے بارے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے, ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آیا. ایسی پاکیزہ ہستی نے سب سے پہلی اینٹ رکھی. پھر دوسری اینٹ مولانا احمد علی شارح بخاری نے, ہندوستان میں سب سے پہلے بخاری چھاپنے والے, بخاری کو عام کرنے والے, بخاری کا حاشیہ لکھنے والے, شرح لکھنے والے مولانا احمد علی سہارنپوری دوسری اینٹ انہوں نے رکھی. تیسری اینٹ قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے رکھی. اور جو اصل میرے کارواں ہیں مولانا قاسم وہ دور کھڑے ہیں, وہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھ رہے ہیں کہ میں بھی رکھوں بنیاد. عاجزی اور انکساری بہت زیادہ ہے, دور کھڑے ہیں. لوگوں نے کہا حضرت ایک اینٹ آپ بھی تو رکھ دیجئے. لوگوں کے شدید اصرار کے بعد چوتھی اینٹ مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی. اور دوستو اس کے بعد ان حضرات نے اللہ سے دعا کیا بار الہ تیرے یہ ضعیف ناتواں کمزور بندے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا ہے, اب اس مدرسے کو قبول کرنا, آگے بڑھانا اور اس کو دین کا خادم بنانا اور اس سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت لینا. بار الہ یہ آپ کی قدرت ہے, آپ اسے قبول فرمائیے. دوستو اس مدرسے کو اللہ نے اتنا قبول کیا, اتنا قبول کیا, آج 150 سال کا زمانہ گزر گیا مدرسے کو قائم ہوئے, اور پورے اس 150 سال میں رات اور دن کا کوئی حصہ نہیں جاتا کہ وہاں کے فارغین دنیا کے چپے چپے میں دین کی خدمت نہ انجام دے رہے ہیں. آج یہاں رات ہے تو کہیں ملک میں دن ہوگا, آج یہاں کہیں صبح ہے تو دوسرے ملک میں شام ہوگی, اور ہر جگہ ہر ملک میں الحمدللہ تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ, انقطاع کے بغیر الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کے فارغین خدمت انجام دے رہے ہیں. اور یاد رکھیے مسلمانوں اسی طرح قیامت تک خدمت انجام دیتے رہیں گے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ختم ہونے والا نہیں ہے. انگریز جب آ گیا ملک میں اس نے اعلان کر دیا تھا, وہ حکومت کے نشے میں بڑے غرور میں تھا, گھمنڈ میں تھا, بڑے بڑے بادشاہوں کو ختم کر دیا تھا, بڑی بڑی عمارتوں کو ختم کر دیا تھا. اس نے سوچا تھا کہ دین کو بھی ختم کر دیں گے. چنانچہ لارڈ میکالے جو انگریزوں کا وزیر تعلیم تھا اس نے اعلان کر دیا تھا ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو ذہن و دماغ کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور صورت و شکل کے اعتبار سے انگریز ہوں گے, ہم یہاں انگریز بنا دیں گے. چنانچہ اس نے تعلیمی پالیسی لائی جیسا آج لائی جا رہی ہے. تعلیمی پالیسی یہ تھی کہ انگلینڈ سے بڑے بڑے پروفیسر منگائے جاتے تھے اور بڑے بڑے کالجوں میں ان کو ملازم رکھا جاتا تھا, اور وہ مسلم بچوں کو انگریز کی طرف اور اسلام کے خلاف ان کو مائل کرتے تھے, ارتداد کی طرف لے جاتے تھے. اکبر الہ آبادی نے اس کا نقشہ کھینچا ہے. تو کھسکی پروفیسر آئے تو پہلے تو مسلمانوں کو توپ سے اڑانا چاہا, جب دیکھا کہ توپ سے نہیں ختم کر سکتے تو پروفیسر منگائے گئے بڑے بڑے انگلینڈ سے تاکہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کے ذہن و دماغ کو بدل دے. چنانچہ اکبر صاحب کہتے ہیں توپ کھسکی پروفیسر آئے, جب بسولا گیا تو رندہ, جب بسولا گیا تو رندہ ہے. دوستو الحمدللہ دیوبند کے بانیوں نے بسولے کو بھی ختم کر دیا اور رندے کو بھی ختم کر دیا, اور انگریزوں نے اعلان جو کیا تھا کہ ہم ایسے ہندوستانی بنائیں گے جو صورت و شکل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوں گے اور ذہن و دماغ کے اعتبار سے انگریز ہوں گے. دوستو یہ تخت و تاج کا اعلان ہے, یہ بادشاہ کا اعلان ہے, یہ حکومت کا اعلان ہے, غرور و گھمنڈ کا اعلان ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کے ٹاٹ اور بوریے پر بیٹھنے والے بندوں نے, مولانا قاسم نے, مولانا رشید احمد گنگوہی نے, حاجی امداد اللہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے دیوبند کے مدرسے کو قائم کر کے یہ اعلان کیا دبانے مدنی ہے. ارے ہیں کہ نہیں ہے, ہم
حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے، ہم یہاں ہیں، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے۔ ہر مسلمان مدینے کے لیے تڑپتا، جس کو دیکھو عمرے پہ جا رہا، جس کو دیکھو حج پر جا رہا ہے، اور جو ہے دل و دماغ میں مدینہ ہی بسا ہوا ہے۔ اگرچہ ہمارا ظاہری تعلق اپنے اس ملک سے ہے، لیکن ہمارا روحانی قلبی ایمانی تعلق مکہ اور مدینے سے ہے۔ چنانچہ مسلمان کہتا ہے مدینہ جاؤں پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ دوستو یہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا، یہ مسجد و محراب، یہ قال اللہ قال رسول کی صدائیں، یہ سجدوں کے نور سے منور پیشانیاں اور یہ داڑیاں، یہ سب فیض ہے الحمدللہ ہمارے ان بزرگوں کا اور علماء دیوبند کا۔ دوستو انگریز نے ہمیں ختم کرنا چاہا تھا، ہمیں مٹانا چاہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی تھی، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم مٹے یا انگریز مٹ گیا؟ ارے ہم مٹے یا انگریز مٹ گیا؟ انگریز مٹ گیا، اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے، اور ہم آج بھی اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے عرفات کے میدان میں دعا کی ہے، اے اللہ، حضور نے عرفات میں جب حضور کا آخری حج ہوا 1,00,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 1,00,000 بتائیے، ایک صحابی اگر آ جائے، حدیث میں ہے کہ کسی لشکر میں اگر ایک صحابی آ جائے تو لشکر کی فتح کی ضمانت ہے، اور ایک دوسری کسی حدیث میں کسی لشکر میں اگر صحابی کا دیکھنے والا تابعی آ جائے تو وہ بھی لشکر کی فتح کی ضمانت ہے۔ دوستو ایک صحابی، اور یہاں 1,00,000 صحابہ، کتنے؟ 1,00,000، اور سرور کونین خاتم الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک تعالیٰ کے آخری نور اور نبوت کے آخری چراغ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور حضور نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا، یہ مائک نہیں تھا، اور 1,00,000 کا مجمع تھا۔ دوستو اونٹنی پہ بیٹھ کر حضور نے خطبہ دیا تھا، اور کہتے ہیں جتنا قریب والا سنتا تھا اتنا ہی دور والا بھی سنتا تھا۔ یہ معجزہ ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب کے کان میں آواز برابر جاتی تھی، کسی کو کان لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کے کان میں آواز برابر پہنچ رہی ہے۔ دوستو اسی عرفات کے میدان میں جب خطبے کے بعد دعا کا وقت آیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں مانگی ہیں، لیکن دوستو اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، سب ہمارے لیے مانگا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی میں ایک دعا مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میری امت قیامت تک باقی رہے، یہ دعا مانگی ہے میری امت قیامت تک باقی رہے، اور جو ہے کوئی ظالم، کوئی خونخوار، کوئی ستمگر میری امت کو ختم نہ کر سکے، یہ دعا مانگی جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو جب حضور کی یہ دعا، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سے کہہ بھی دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، اللہ نے بتلا بھی دیا میرے محبوب آپ کی دعا قبول ہے، تو دوستو جب حضور کی یہ دعا قبول ہے تو اس مقبول دعا کے بلبوتے پر ہم کہتے ہیں اس دنیا میں، اس ملک میں کوئی رہے یا نہ رہے ہم تو ضرور رہیں گے انشاءاللہ، ہم تو ضرور رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے سر پر دعائیں ہیں جناب رسول معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوستو جب حضور نے کہا میری امت رہے تو آپ جانتے ہیں امت مدرسوں کے مجموعے کا نام ہے، امت مسجدوں کے مجموعے کا نام ہے، امت خانقاہوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو دوستو جب حضور کی امت رہے گی تو مسجدیں بھی رہیں گی، مدرسے بھی رہیں گے، خانقاہیں بھی رہیں گی، شاعر اسلام بھی رہیں گے، اور دین کی ایک ایک چیز انشاءاللہ باقی رہے گی، کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس وہ ہوں جن کے سر پر کوئی دعا نہیں ہے، اور ہمارے سر پر تو اللہ کے محبوب کی مقبول دعا ہے، وہ دعا جو حضور نے مانگی ہے، اور وہ دعا جس کو اللہ نے مقبول کر لیا ہے، اور مقبول کر کے حضور کو بتا بھی دیا ہے۔ دوستو جس کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس طرح سے ہمیں سورج کے ہونے کا یقین ہے، چاند کا جب چمکتا ہے تو اس کو دیکھ کر چاند ہونے کا یقین ہے، اسی طرح سے قیامت تک ہم کو اپنی امت کے باقی رہنے کا یقین ہے۔ جس طرح سے ہمارے حضور خاتم النبیین ہیں اور آپ کی نبوت کا سلسلہ قیامت
تک باقی رہے گا. اسی طرح سے آپ کی امت خاتم الامم ہے اور یہ امت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی. دوستو حضور خاتم النبیین، امت خاتم الامم اور کتاب خاتم الکتب ہے اور حضور کی حدیثیں خاتم الاحادیث ہیں. اس کے بعد اب کوئی حدیث نہیں آئے گی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں آنے والا ہے. یہی کتاب، یہی رسول، یہی نبی، یہی امت انشاءاللہ قیامت تک باقی رہے گی.